أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. رمضان المبارک سن 8 ہجری کی صبح جب مکہ کے لوگ بیدار ہوتے ہیں تو ہزاروں مشالوں کو روشن دیکھتے ہیں. سب لوگ ماجرا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. دیکھو محمد اور اس کا لشکر کعبے کے پاس آئے ہیں. ہزاروں کی بڑی فوج قطار میں کھڑی ہوئی ہے. ہم نے جن غلاموں اور کمزوروں کو مکہ سے نکالا تھا وہ سب آج ہمارے سامنے موجود ہیں. ذلت، مایوسی اور خوف مکہ کے لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا. جب ابو سفیان اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ بھی گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ان کمزوروں کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی تھی اور ظلم بھی کیا تھا. ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا. ابو سفیان وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو زہر آلود چھری کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور بدلہ لینے کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتقام کی خونی تاریخ میں ایک نیا بدلاؤ لاتے ہیں. جن لوگوں کے پیاروں اور رشتہ داروں کو معمولی بات پر قتل کر دیا جاتا تھا، پھر وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے نسلوں تک لڑتے رہتے تھے. ایسے لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایک نئے انتقام کا مشاہدہ کیا جو ابھی تک دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ تھا رحم کا بدلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو سفیان اور دوسرے ظالموں کی قیادت کرنے والے لیڈروں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی مثال قائم کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مکہ پہنچے اور خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور سجدہ ریز ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام اور نفرت کے بجائے اخوت، محبت اور رحمدلی کا مظاہرہ کیا اور انتقام کی ایک نئی مثال قائم کی. مکہ میں قریش کے سردار اس بات سے خوف زدہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے. ایسے خوف کے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اعلان کیا، اگر کوئی خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو وہ محفوظ ہے، اور اگر کوئی اپنے گھر میں پناہ لے گا تو وہ بھی محفوظ ہے. اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. ہم نے دنیا کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا جس نے رحمت سے بدلہ لیا ہو. صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو مذہبی رحمت کے پیروکار قرار دیا گیا تھا. وہ لوگ قدس کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن جب وہ فلسطین میں داخل ہوئے تو وہاں کے تمام مسلمانوں کو قتل کیا اور خون کی ندیاں بہا دی. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی اقوام نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، جس کو ہم پیار سے عالمی جنگیں کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ویتنام، افغانستان اور عراق میں کیا کچھ ہوا تھا. وہاں کے ریت کے ذرات ان کے ظلم کی داستان بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور وہاں ایک طاقتور لشکر لے کر تشریف لے گئے جو تمام مکہ والوں کو قتل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا. 10,000 آدمیوں کا ایک زبردست لشکر ان کے ساتھ موجود، تاہم فتح مکہ کے دوران صرف 13 افراد کی جان گئی. بھائیو، اسلام کی ہر لڑائی انسانیت کی نجات کے لیے تھی، زمین پر خیر کے قیام کے لیے ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑائیاں غلاموں کی آزادی کے لیے تھی، ظالموں کے ظلم کو روکنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تھی، انصاف قائم کرنے کے لیے تھی، دنیا میں ایمان کی روشنی پھیلانے کے لیے تھی. یہ وہ راستہ ہے جس پر آج دنیا کو چلنا چاہیے اور اسی کے لیے ہماری کوششیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.